ابھی اعزاز بھی ایک بات کر رہے تھے کہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کے ساتھ. تو یہ تو خیر ہماری ایک ہسٹری ہم نے دیکھی ہے. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میاں صاحب کو 2-3 دفعہ ٹرسٹ کیا گیا لیکن پھر دوبارہ انہی کو ٹرسٹ کر کے لے کے آئے. وہ تو پھر بعد میں میرا خیال ہے آنے کے بعد کچھ معاملات چینج ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نہیں بن سکے لیکن بہرحال ان کے لیے راستے ان کی جماعت کے لیے ان کی بیٹی کے لیے کھل گئے. ورنہ تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں ہے. لیکن بہرحال تو اس لیے یہ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت یہ سوچا کرتے تھے منصور, آپ نے خود بھی رپورٹ کیا ہوا ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ چوائس کیسے بنی اور کیسے ہوئی. ٹھیک, تو ابھی اگر یہ کوئی ہم سمجھ لیں کہ جی یہ اب ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے یا کوئی ایسا راستہ نہیں نکلے گا, تو یہ پاکستان کی سیاست میں کہہ ہی نہیں آپ سکتے. بہت انپریڈکٹیبل رہتا ہے اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں اور نکل آتے ہیں راستے بھی چیزیں. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے ریلیشن شپ کی بات کی ہے تو اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے, لیڈرشپ کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے. اور یہی ہمیں جو اب وہ اس طرح کہ جو ابھی آپ خود بات کر رہے تھے کہ ایک شخص کچھ کہہ رہا ہے وہ مزاحمت کی بات کر رہا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مل کے علی محمد خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کی ٹون کچھ اور ہے, اگر ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کرنی یہ تو نون لیگ میں بھی تھا. تو یہ اب میں جب ہم کہتے تھے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, یہ مریم نواز کچھ کہہ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسرا اس میں ایک اور جو چیز ہے ایڈ اپ ہوئی وہ یہ کہ جو اس وقت زیادہ تر فیسز ہیں پی ٹی آئی کے, جو آگے فیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ روایتی پولیٹیشنز نہیں ہیں. وہ پی ٹی آئی کے شروع سے جس طرح ایک آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نظریہ اور ایک پوری اسٹرگل لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں. زیادہ تر یہ وکلا ہیں جو بیچارے اس وقت کیسز میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں, جو احتجاج بھی جنہوں نے اسٹریم لائن کرنا ہے اور جنہوں نے آ کر یعنی ٹاک شوز میں بیٹھنا ہے اور اپنا نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہے. تو یہ اس وقت نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, کسی بھی طرف یہ صحیح طور پر پرفارم نہیں کر پا رہے. یہ جو آپ کی لائر ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ اب وہ نہ پراپر لائر ہیں نہ یہ پراپر پولیٹیشینز ہیں, تو یہ بیچارے ہر طرف سے لیگ کر رہے ہیں. جی لیگ بھی کر رہے, اسی لیے پھر کچھ آپ صحیح سے نہیں. اور دوسری چیز جو عمران خان صاحب کی اب بات ہے کہ جو اگر فیصلہ ابھی تک وہ اگر لے کے چل رہے ہیں اپنے ہاتھ میں, تو دیکھیے عمران خان صاحب اس وقت جو اپنا نیریٹو ہے اس کو وہاں تک لے گئے ہیں, آگے تک لے گئے ہیں کہ جہاں سے واپسی ان کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے. اچھا یہ نہ کہا دیکھیں میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں, ایک سیکنڈ مجھے صرف ایک بات میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی وہ صرف اتنی ہی بات اگر کرتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے یا اس طرح کوئی بات ہو سکتی ہے یا اس طرح, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ خود ان کے ووٹر سپورٹر, ان کی جو اندر سے سوشل میڈیا ٹیم ہے اور اس طرح ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی ان سے کیسے بات ہوگی, ان سے بات نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھیے کہ علی محمد خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے دیا تھا, کتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں ایسے بات کر دی, مفاہمت کی بات کر دی. نہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب چلے گئے نا, نہیں چلے گئے, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اس سے ہوگا کیا اگر یہ چیز اس طرح سے یہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کہ اپنا کوئی راستہ کھولتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ بھئی ٹھیک ہے ظاہر ہے بات انہی سے کرنی پڑے گی, اگر یہی اس وقت پاورفل ہیں اور انہی کے ساتھ ہی بات کر کے راستہ نکلتا تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہم ابھی ایک وہ دیکھ رہے تھے نا کہ ایک پاپولیرٹی ویو جو آئی ہوئی تھی, اس میں پھر کلیئر کٹ آپ کو ڈینٹ بھی پڑتا ہوا نظر آئے گا. پھر یہ لگے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مجھے لگتا ہے خواہش بھی ہے کہ عمران خان بھی باقی سیاستدانوں کی طرح ایک سیاستدان ہی ہوں اور یہی لگے کہ جی یہ سب ایک جیسے ہیں اور ان کو جب جیسے چاہے. ابھی فی الحال صرف یہ ہوا ہے کہ جی خان نہیں مان رہا, خان نہیں مارا, ایک وہ بن جاتا ہے نیریٹو اور ایک امپریشن بن جاتا ہے کہ جی شاید وہ نہیں مان رہے اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں. اب میں بول لوں, دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا خان صاحب پتہ نہیں کتنے جلسے کرتے تھے, میر جعفر, میر صادق, جنرل باجوہ, یہ جنرل مطلب نام نہیں لیتے تھے لیکن ہم جانتے تھے ان کی اس وقت جو ہے وہ ڈائریکشن تنقید کی کس طرف تھی. پیچھے بیٹھ کے عارف الوی صاحب کے ذریعے جو ہے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کر رہے تھے. آپ نے ملاقات تو ابھی بھی وہ کر لیں گے, بات یہ نہیں ہے وہ کس لیے ملاقات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اقتدار دے دو. وہ انہوں نے یہ ایک چیز کہی ہوئی تھی نا کہ بھئی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, اس بات کے اوپر وہ سارا اپنا نیریٹو لے کے چل رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. ارے بابا آپ کے پورے جلسے جو تھے وہ اس بات کے اوپر تھے کہ جی سولین بالادستی ہونی چاہیے, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے, یہ سب کچھ. یار آپ انہی سے جا کے الیکشن سے آنے تھے نا, تو آپ انہی سے جا کے الیکشن مانگ رہے ہیں. آپ جن کے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ تو پھر آپ کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے نا وہیں پہ جب آپ اسی شخص کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا آپ باہر جلسہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جلسہ کرتے ہوئے آپ اسی شخص پہ تنقید کرتے ہیں, پیچھے جا کے چھپ کے اعلان کر کے بھی نہیں, چھپ کے یہ خبر بعد میں باہر آتی ہے کہ جناب مل رہے ہیں, 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں,
تو یہ تو تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے. پرویز الہی کی ایگزامپل دیکھ لیں. پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا، آج آپ نے اس کو اپنا پارٹی کا صدر بنا دیا. اس بات کو جو اب اس سے تو بہت آگے نکلا نا، اس سے تو بہت پہلے پرویز الہی 2018 میں بیٹھ چکے تھے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کریں، میرا پوائنٹ اور ہے. سیاست میں بہت تضادات ہوں گے، میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ اتنا آگے جا چکے ہیں، تو میں نے کہا جب پہلے اتنا کچھ آپ کر چکے ہیں ہو سکتا ہے تو اس مرتبہ بھی یو ٹرن ماریں. میں تو یہ کہہ نہیں رہی کہ وہ نہیں کریں گے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ کرتے ہیں اب اس پوائنٹ پر آ کے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو پولیٹیکلی اس چیز کا نقصان بھی ہوگا. اور ہاں دیکھنے میں جیسے ابھی پی ایم ایل این نے کچھ گین کیا کہ بظاہر انہوں نے اپنے مسئلے ختم کرا لیے، کیسز ختم ہو گئے، اقتدار بھی مل گیا، سب اچھا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے یہ کوئی راستہ کھولے، انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. لیکن بات وہی ہے کہ پھر جو اصل میں یعنی پاپولیرٹی ویو اگر اس وقت آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی، وہ باقی نہیں اس طرح سے رہے گی. اور جس طرح پی ایم ایل این کو نقصان ہوا ہے، آپ کو پاپولیرٹی ویو جا کے اب آپ کو الیکشن پہ چاہیے ہوتی ہے. اگر تو الیکشن جس طرح اعزاز صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر اعظم بن جائیں جو 5 سال پورے کرنے ہیں، تو آپ پاپولیرٹی ویو کا ان سے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی بہت کیا کرنا ہے اس پاپولیرٹی ویو کا اب آپ نے؟ میں یہی تو چیز کہہ رہی ہوں کہ اب یہی تو ڈیسائیڈ کرنے کا فیکٹر ہے اس وقت. ٹائم ہے کہ انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے پریگمیٹک سیاست کی طرف جانا ہے یا پھر ہم نے ابھی بھی اسی چیز کو لے کے